لوگوں کے طعنے اور ضلالتیں سہتے سہتے میں کہیں نہ کہیں اب ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے، جب کوئی بچوں کے سامنے ذلیل کرتا نا تو بڑے دل پہ ٹھیس لگتی۔ میری ساس کوئی ایسا ٹائم نہیں جانے دیتی جب مجھے وہ ذلیل نہ کرتی، خاص کر کے جوان بیٹے اور بیٹی کے سامنے۔ بچے اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ مجھے وہ جوان لگنے لگے تھے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے میرے بھائی بہن ہو، کیونکہ 16 سال کی عمر میں سب سے پہلے بیٹی گود میں آ گئی اور پھر اس کے بعد بیٹا ہو گیا۔ ایسے کرتے کرتے 3 بچوں کی اماں بن گئی۔ 31 سال کی عمر میں میرے ہسبینڈ 3 بچوں کے جوان بچوں کے باپ تھے۔ ہمیشہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ شادی کر کے میں پچھتا رہا ہوں۔ کہیں نہ کہیں میں بھی پچھتا رہی تھی، کیونکہ یہ باتیں سنتے سنتے ہر عورت پریشان ہو جاتی ہے۔ سارا دن ساس سسر کی خدمت کرو، پھر اس کے بعد نندوں کی باتیں سنو۔ اکثر سنڈے کے دن ہے نا پورے گھر والے ایک جگہ اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے۔ اس ٹائم میری جیٹھانی آتی اور سب کی فرمائشیں الگ الگ ہوتی۔ بڑے روب سے میرے شوہر کہتے کہ آج میں نے بھابھی کو بلایا ہے، اچھے کھانے کا انتظام کر لینا۔ بس اتنا سنتے ہی میری بیٹی اور میں چپ ہو جاتے اور کہتے کہ آج پھر ہر سنڈے ہمارے لیے یہی کام ہوتا، ایک قیامت کا دن ہوا کرتا جس دن ہم زیادہ سے زیادہ ذلیل ہوتے۔ اب تو بچوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میری شادی شاید میری مرضی سے ہوئی اور کسی اور طریقے سے ہوئی، کیونکہ بڑی بیٹی میری سمجھدار تھی اور وہ سب سمجھتی تھی۔ اس طرح سے مجھے ذلیل کرا جاتا کہ میں سمجھ نہیں پاتی۔ جب سب سارے بیٹھے کر ایک جگہ بیٹھتے نا تو ہر کسی کی فرمائش الگ الگ ہوتی۔ بھابھی آج ہے نا ایک کام کرو، نہاری بنا لو۔ تو دوسری کہتی اسے بھابھی کیوں کہہ رہی ہے، اس کا نام لے کے پکار، یہ اس قابل نہیں کہ اسے کوئی بھابھی کا مرتبہ دے۔ بن بلائے مہم دلہن ہے یہ، بن بیاہی دلہن ہے یہ۔ کچھ اس طرح کے لہجے جب ہوتے نا تو میرے بیٹے کا خون کھول جاتا اور وہ باہر نکل جاتا۔ اکثر اکیلے میں مجھے کہتا ہے کہ تمہاری ایک غلطی نے آج ہم سب کی زندگی برباد کر رکھی ہے۔ امی تمہیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اتنے ذلیل ہوں؟ امی تم نے کیوں یہ سب کچھ کرا؟ تمہیں کیا ضرورت تھی جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ بیٹی کی تو بات سن لیتی پر بیٹے کی کیسے سنوں؟ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، بس چپ ہو جاتی۔ سب کے کھانے بنا کے سب کے سامنے رکھتی۔ اس دن بس کچھ اسی طرح سے ہوا۔ جیٹھانی آئی اور اس کا لڑکا اوپر کے کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کے لیے ہم نے ایک میز لگائی تو میں نے کہا کہ سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور کھانا کھا لو۔ میری جیٹھانی بولی میرا بڑا لڑکا اوپر کے کمرے میں ہے، جاؤ تمہاری لڑکی سے کہو وہ بلا کے لائے گی۔ اس کے دل میں تھا کچھ جو یہ ساری چیزیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو آواز دے کے کہا کہ جاؤ بھائی کو اوپر سے بلا لاؤ۔ پہلے تو اس نے منع کرا، پھر کہنے لگی کہ چلو اچھا میں بلا لیتی ہوں، نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوگا، اور اس طرح سے وہ بلانے چلی گئی۔ جب وہ اوپر گئی تو اس لڑکے نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کری اور اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ میری بیٹی اتنی ڈر گئی تھی کہ بغیر دوپٹے کے نیچے سیڑھیوں سے دھڑ دھڑ کرتی ہوئی نیچے آئی اور سہم کے مجھ سے کہنے لگی کہ امی بھائی نے دوپٹہ کھینچ لیا ہے، اسی لیے میں بھاگی چلی آئی۔ وہ بڑا نڈر ہو کے کہنے لگا کہ سچ کیوں نہیں بولتی، جیسی تیری ماں ہے تو بھی میرے ساتھ عشق کرنا چاہتی تھی اور تو نے اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک دیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر کے آنکھ ببولا ہو گئے اور میری بیٹی کو مارنے لگے۔ وہیں سے میری ساس بھی کہنے لگی کہ جیسی مائی ویسی جائی، یہ بھی کوئی کم نہیں نکلے گی۔ نندیں آئی ہوئی تھی، چاروں طرف باتیں شور مچ گیا اور پورا ایک ڈرامہ کھیلا گیا۔ میرے ہسبینڈ نے انہی کے سامنے میرے 2-3 تھپڑ مارے اور کہا تمہاری تربیت ہے یہ، جیسی تم ہو ایسی تم نے اپنی بیٹی کو شکشا دی ہے۔ میں ان سے کہہ بھی رہی تھی کہ پہلے صحیح طریقے سے سن تو لو بات کو کہ کیا کہہ رہی ہے وہ، لیکن کسی نے ہماری بات کو نہیں سنا اور میری بیٹی کو اور مجھے خوب مارا۔ ہم پیٹ چیت کے بھی دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے مل کے بہت روئیں اور ایک کمرے میں جا کے چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں میرے شوہر آئے اور گرج کے کہنے لگے کہ یہاں کس کا سوگ منا رہی ہو، نہ تیرا باپ مرا ہے نہ تیری ماں مری ہے، چل اٹھ چائے بنا اور سب کو پلا، میں ناشتے کا سامان لا رہا ہوں، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، تمہارا تو جب دیکھو یہی ڈرامہ چلتا رہتا ہے۔ بس آنسو پوچھ کے میں چلی گئی کچن کے اندر اور وہاں جا کے چائے بنانے لگی۔ اتنے میں میری ساس نے
آس پڑوس میں کیا اپنے رشتہ داروں میں فون کرنے شروع کر دیے اور بتانے لگی کہ دیکھو جو لڑکی ہمارے گھر بھاگ کے آئی تھی آج اس کی لڑکی بھی یہ کر رہی ہے۔ کیا یہ لڑکی ان کی کچھ نہیں لگتی؟ کیا یہ لڑکی ان کی کچھ بھی نہیں لگتی؟ کیا یہ پوتی نہیں ہے؟ میں کچھ نہیں سمجھ پائی اور بس میں روتی رہی اور گھڑی گھڑی میں وہاں جا کے کہتی اماں کسی سے مت بتاؤ، بچی کی بے عزتی ہوگی، میری بچی ایسی نہیں ہے اماں، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے تیری بیٹی کیسی ہے، پہلے تو نے میرے بیٹے کو پھنسایا اور اب تیری بیٹی میرے پوتے کو پھنسا رہی ہے، تم ماں بیٹی ہو اس خانے کی۔ بہت ذلالت کرنے کے بعد، ذلیل کرنے کے بعد میں جب چائے کا پیالہ لے کے جیٹھانی کے پاس گئی، جیٹھانی نے کہا کہ تو آ گئی تھی، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے بیٹے کو پھنسنے دوں گی، خبردار تیری بیٹی کو سمجھا دینا کہ میرے بیٹے کے آس پاس بھی نہ بھٹکے، کہیں اور بھاگ کے چلی جائے۔ شادی کے بعد یہ سارے لہجے جملے میرے لیے عام ہو گئے تھے، پر اس دن میرے لیے وہ ایسے تھے جیسے زہر کا گھونٹ۔ اپنے لیے تو اب تک میں نے سنا تھا، اب میں اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سن سکتی تھی۔ وہیں میرے پاس میں بیٹی کھڑی ہو کے سن رہی تھی اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات نہ تو میری بیٹی نے کچھ کہا، نہ میں نے کچھ کہا، نہ ہم نے کھانا کھایا، بس خاموشی سے ہم چھت کو گھورتے رہے اور صبح ہو گئی۔ لیکن صبح کے ٹائم میں میری بیٹی کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت تھی یا کیا تھا۔ سب سے پہلے جیسے ہی وہ تیار ہوئی تو میرے شوہر نے آ کے کہا اس سے کہ آج سے تم اسکول نہیں جاؤ گی، گھر میں ہی رہو اور گھر کا کام سیکھو، میں بہت جلد کوئی رشتہ دیکھ کے تمہاری شادی کر دوں گا۔ اس ٹائم میری بیٹی کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہمت آئی، وہ اس ٹائم تو چپ ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی امی لاؤ مجھے چائے دو، میں ابو کو دے کر آتی ہوں۔ بس میں نے کہا بیٹا ایسا کچھ مت کرنا جو کہ ابو ناراض ہو جائیں۔ کہنے لگی کہ زندگی میں اور کچھ ہے بھی نہیں ہمارے پاس کھونے کے لیے، ابو ناراض نہیں ہوں گے، خوشی کب رہتے ہیں ہم سے جو ناراض ہوں گے، لیکن آج ابو کے سامنے ابو کا جو اصلی چہرہ ہے مجھے وہ لانا ہے۔ میری بیٹی اس وقت 9th کلاس میں تھی، وہ اندر کمرے میں گئی چائے کا پیالہ لے کے اور کہنے لگی ابو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ دبے دبے قدموں سے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں نے دیکھا شاید کبھی وہ ہاتھ نہ اٹھا دے، کہیں مان نہ دے، لیکن اس دن اس کے ابو نے کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگی کہ ابو میں بچپن سے سنتی چلی آ رہی ہوں کہ امی نے گھر سے بھاگ کے شادی کی، تو کیا امی اکیلی گناہ گار ہیں؟ ابو نے اس کے کہا تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، کیا تمہاری ماں نے سکھا کے بھیجا ہے؟ کہنے لگی ابو آج جو اگر میں نے کچھ نہیں کہا نا تو کل کو میری زندگی امی کی جیسے ہو جائے گی، آج مجھے کہنے دیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ابو کیا امی اکیلی آپ کے پیچھے آیا کرتی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہو؟ آپ کی اس کے اندر کیا کوئی غلطی نہیں؟ جب امی اکیلی اس گھر میں آئی تھی تو کیا آپ ان کے ساتھ نہیں تھے؟ جتنی گناہ گار امی ہے اتنے ہی گناہ گار آپ بھی ہو، تو پھر سزا ایک کو کیوں؟ سزا میری ماں کو صرف کیوں مل رہی ہے؟ پوری زندگی ہم نے اپنی امی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ابو میں اپنی زندگی میں وہ نہیں کروں گی جو امی نے اور آپ نے کرا، کیونکہ مجھے اپنی نسل نہیں بگاڑنی، مجھے اپنے بچوں کو وہ نام نہیں دینا جو ہمیں ملا ہوا ہے۔ کوئی بھی ہمیں دیکھ کے یہی کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھاگ کے شادی کرے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی ماں بھاگی ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے بھاگ کے شادی کری ہے۔ تو جتنے گناہ گار امی ہیں اتنے ہی گناہ گار آپ بھی ہو۔ تو اسی لیے اگر امی وہاں پر پریشان ہوتی ہے تو آپ امی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آپ امی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا عورت ہی گناہ گار ہوتی ہے؟ کیا ساری خطا عورت کی ہی ہوتی ہے؟ کیا اس میں آپ کا کوئی بھی دخل نہیں تھا؟ ابو میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں سب سے پہلے لڑکے ہی پہل کرتے ہیں معصوم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے۔ امی نے 18 سال سے اپنے میکے کو نہیں دیکھا۔ جب اسکول کے اندر سب چھٹیوں میں کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے نانی نانا کے گھر جا رہے ہیں، ماموں کے گھر جا رہے ہیں، تو ہم منہ دیکھتے ہیں بہن بھائی، کیونکہ نہ تو ہم نے کبھی ماما کو دیکھا ہے، نہ ہم نے کبھی نانی کو دیکھا ہے، نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ نانی کا گھر کیسا ہوتا ہے۔ آپ سب کے ساتھ ساتھ ہم بھی بہت بری طریقے سے گنہگار ہیں ابو، لیکن اس کی سزا صرف امی کو اور ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ آپ کو کیوں نہیں؟ آپ کی امی آپ کو گلے لگاتی ہے، آپ کی امی آپ کی طرفداری کرتی ہے، جبکہ وہ ہماری بھی دادی ہے، ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتی؟
مجھے کیوں اس نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے وہ میری امی کو دیکھتی ہے؟ کیا ابو ساری خطا میری ہے؟ ابو آپ جیسی چاہے قسم لے لیں، کل اس نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا، نہ کہ میں نے اس کو دوپٹہ کھینچ کے دیا تھا۔ مجھے وہ وقت نہیں گزارنا جو وقت میری ماں گزار رہی ہے۔ مجھے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جو غلطی میری ماں نے کری آپ کے ساتھ مل کے، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی زندگی میں وہ غلطی پھر سے دہراؤں اور اپنی نسلوں کو بگاڑوں۔ یہ بات سننے کے بعد میرے شوہر چپ چاپ ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ خاموش پورے کمرے میں ایک سناٹا تھا اور ایک میری بیٹی کی آواز تھی جس نے ہمیں اچھے طریقے سے ہلا دیا تھا، جھنجھوڑ کے ڈال دیا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا تھا کہ اگر میں بھی اپنی زبان کھولتی تو میں اتنی ذلیل نہ ہوتی۔ اس دن میری بیٹی نے میری بازو بن کے کھڑے ہو کے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ ابو جو غلطی آپ لوگوں نے کری وہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ بے شک آپ میری شادی کر دیں پر پہلے میری پڑھائی کمپلیٹ ہونے دیں۔ اگر اس بیچ میں آپ نے کبھی میرے بارے میں کوئی بات سنی تو آپ میرا اسی دن نکاح کسی سے بھی کرا دینا، چلتے راگیر سے۔ میں اف تک نہیں کہوں گی، لیکن جب تک میری پڑھائی پوری نہیں ہوگی میں اپنی شادی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ میرا ہتھیار ہے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کیونکہ میں ایک بیٹی ہوں۔ میرے پاس صرف اور صرف میری پڑھائی ہوگی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میرا کوئی کورس نہیں کراؤ گے، لیکن پھر بھی مجھے یہ امید ہے کہ میں اپنے بل پہ اپنے لیے کچھ کر پاؤں گی۔ ایک بیٹی نے اپنی ماں کو وہ عزت دلائی جس کی وہ حقدار تھی۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے کہاں سے کہاں پورے پریوار کو لے گئی۔ کیا ایک آدمی کی غلطی نہیں ہوتی اس میں؟ کیا ایک عورت کی ہی غلطی ہوتی ہے ساری؟ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا کہ اگر لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کریں تو انہیں کتنی عزت ملتی ہے۔ یہ تھی میری کہانی اور یہاں پر آج میری کہانی اینڈ ہوتی ہے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔